چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن، بلند آواز سے آؤ سیکھیں قرآن۔ آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں، جی آیا نو بھی کرتے ہیں، بھلی کرے آئے بھی کہتے ہیں، وشیت بھی کرتے ہیں، بخیر آغرے بھی کرتے ہیں، اور ویلکم بھی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جلدی جلدی قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا سیکھ لیجئے۔ جو پڑھتے ہیں کثرت سے قرآن، رب ہوتا ہے ان پر مہربان، اور ہمیشہ قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے۔ اور جو سیکھتے ہیں محبت سے قرآن کو، رب پسند فرماتا ہے اسی مسلمان کو، رب پسند فرماتا ہے اسے مسلمان کو۔ تو آئیے بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی طرف۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی عربی رسول قرشی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، مگر سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیے مل کر دعا پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اچھا، دعا مانگتے وقت کوشش کیا کریں، دعا ایسے بھی مانگتے ہیں مگر دیکھیں ہاتھوں کو تھوڑا سا ایسے رکھیں۔ کیسے رکھیں گے؟ یہ چھوٹے بچے اور وہ چھوٹے بچے دیکھ رہے ہیں، کیسے رکھیں گے؟ ذرا ہاتھ بتائیں، اوپر کریں، دعا کے لیے ہاتھ بتائیں۔ یہ ایسے رکھیں سیدھے۔ دعا کا قبلہ جو ہے یہ آسمان ہوتا ہے، یعنی آپ کی ہتھیلیاں جو ہے آسمان کی طرف رہیں۔ انگلیوں کو نارمل کیفیت میں رکھیں، نہ زیادہ بالکل بند، نہ ہاتھوں کو بالکل بند، ٹھیک ہے؟ ایسے کیفیت، ٹھیک ہے؟ نارمل۔ سمجھ میں آئی آپ کو؟ کہنا پیارے بچے ہاتھ ایسے کریں، شاباش، گڈ، ایسے سیکھتے ہیں۔ اچھا ایسے رکھیں گے نا، ایسے نہیں، ایسے نارمل، انگلیاں نارمل کھلی ہوئی، یہ ایسے رکھا کریں، ٹھیک ہے؟ اللہ پاک آپ کو برکتیں دیں، بہت زبردست۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آج ہم سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 19، 20، 21 تین آیتیں پڑھیں گے۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سورۃ الرحمن بڑی پیاری سورت ہے اور بڑی زبردست سورت ہے۔ قرآن پاک کا یہ ہے، قرآن پاک کی زینت کہتے ہیں اس کو، اس سورت کو۔ اور اس سورت میں بار بار ایک آیت آتی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں انسانوں کو اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، کون کون سی نعمتیں ہم جھٹلائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ہمیں شکر ادا کرنا ہے۔ اور جب اس آیت کو پڑھتے ہیں تو ایک مزہ بھی آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، مل کر پڑھنا ہے، اچھے انداز سے اس سورت کو پڑھنا سیکھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مرج البحرین
مرج البحرين مرج البحرين مرج البحرين يلتقيان يلتقيان مرج البحرين يلتقيان مرج البحرين يلتقيان مرج البحرين يلتقيان مرج البحرين يلتقيان گڈ. آئیے اس آیت کے ہم قواعد مخارج وغیرہ کو سیکھنے کی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو پہلا حرف ہے میم. میم کا مخرج ہے دونوں ہونٹوں کا خشک حصہ. میم پر زبر ہے، را پر زبر ہے، جیم پر زبر ہے، تمام پر حرکات ہے، یعنی زبر کی حرکت ہے، کھینچنا نہیں ہے کسی کو. را پر زبر آنے کی وجہ سے را پر ہو جائے گا، موٹا کر کے پڑھیں گے. جیم ادا ہوتا ہے وسط زبان یعنی زبان کا درمیان، تالو کے درمیان سے. جیم، شین اور یا، یہ تین حرف ادا ہوتے ہیں. تو آگے بڑھتے ہیں. جیم کو لام سے ملانا ہے، لام کو ہلانا نہیں ہے. مرجل، بعض بچے پڑھتے ہیں مرجل، بڑے بھی پڑھ دیتے ہیں، لام کو ہلائیں گے نہیں. مرج البحرین، کیا پڑھیں گے؟ مرج البحرين گڈ. با کو ہا سے ملائیں گے، ہا ادا ہوتا ہے حلق کے درمیان والے حصے سے. اور را کو یا سے ملائیں گے، یا ساکن سے پہلے زبر آ گیا، یا لین ہو گیا، نرمی سے ادا کریں گے. اور نون کے نیچے زیر ہے، حرکت ہے. حرکت کی ادائیگی جو ہوتی ہے وہ حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف ادا کرتے ہیں. اچھا، اب یہاں یا کو لام سے ملائیں گے، یل یل، ٹھیک ہے. اور تا پر زبر ہے، تا پر زبر آنے کی وجہ سے حرکتیں نہیں کھینچیں گے. قاف کے نیچے زیر ہے، حرکتیں نہیں کھینچیں گے. مگر اگلا جو یا آ رہا ہے آخر میں، یہ یا پر کھڑا زبر ہے، ایک الف کھینچنا ہے. حرکات کو نہیں کھینچیں گے مگر کھڑی حرکات کو ایک الف یعنی دو حرکات کی مقدار کھینچ کر ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور وقف کرنے میں نون ساکن ہو جائے گا، اور اس سے قبل کھڑا زبر آ گیا ہے. کھڑا زبر الف مدہ قائم مقام ہے. حرف مدہ کے بعد جب سکون عارضی آتا ہے تو ہوتا ہے مد عارض. کیا ہوتا ہے؟ مد عارض، یا اس کو ہم وقف بالاسکان بھی کہتے ہیں. مد عارض تو ہوگا اور وقف بالاسکان بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو پھر ایک مرتبہ مل کر پڑھیں گے. اچھا، یہ یاد ہے قاف کا مخرج زبان کی جڑ تالو کا نرم حصہ، قاف کا مخرج. مرج البحرین یلتقیان مرج البحرين يلتقيان مرج البحرین یلتقیان. مرج البحرين يلتقيان گڈ. بینہما بينهما بینہما بينهما برزخ لا يبغيان برزخ لا يبغيان برزخ لا يبغيان برزخ لا يبغيان بينهما برزخ لا يبغيان. بينهما برزخ لا يبغيان. گڈ. آئیے اب اس کے قواعد سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. بینہما، یا ساکن سے پہلے زبر آ گیا، یا لین ہے، نرمی سے ادا کریں گے. اور نون پر زبر ہے، حرکتیں نہیں کھینچیں گے. ہا پر پیش کی حرکتیں نہیں کھینچیں گے. ہا ادا ہوتا ہے حلق کے نیچے والے حصے سے. حمزہ اور ہا ہمیشہ حلق کے نیچے والے حصے سے. عین اور ہا حلق کے درمیان والے حصے سے. ہم اور غین اور خا حلق کے اوپر والے حصے سے. یاد رکھنا ہے. میم الف زبر ما، الف مدہ ایک الف کھینچنا ہے. برزخ لا یبغیان. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، برزخ لا یبغیان. با زبر بر، را ساکن سے پہلے زبر آیا، بر را پر ہو جائے گا، موٹا ادا کریں گے. با کا مخرج دونوں ہونٹوں کا تر حصہ ہے، اور را پر رہے گا. زا سیٹی والے گروپ پہ سے، زا، سین اور صاد. اچھا، یہ یاد رکھیں کہ زا پر حرکت ہے، کھینچنا نہیں ہے. اور خا ادا ہوتا ہے حلق کے اوپر والے حصے سے. خا پر دو پیش کی تنوین ہے. تنوین چاہے دو زبر ہو، دو زیر ہو، دو پیش ہو، کوئی بھی ہو. اب تنوین کے بعد اگلا حرف ہے لام. اگلا حرف کون سا ہے؟ لام. جب کبھی نون ساکن تنوین کے بعد جب کبھی لام اور را آتا ہے تو ادغام بلا غنہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ادغام بلا غنہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہاں ادغام بلا غنہ ہوگا. یا، واو، میم، نون، یہ چار حروف آتے ہیں تو ادغام مال غنہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لام الف زبر لا، الف مدہ ایک الف کھینچنا ہے. یا کو با سے ملائیں گے، با حرف قلقلہ میں سے، با ساکن ہے، قلقلہ ہوگا. لا یبغیان، لا يبغيان. قلقلہ ہوا، آواز لوٹ کر آئی. غین کا مخرج حلق کے اوپر والا حصہ. غین کے نیچے زیر ہے، حرکتیں نہیں کھینچیں گے. یا پر کھڑا زبر ہے، ایک الف کھینچنا ہے. وقف کرنے میں نون ساکن ہو جائے گا، جیسے اوپر تھا اسی طرح نیچے ہے. تو یہاں ہو جائے گا مد عارض. کیا ہو جائے گا؟ مد عارض. کیا ہو جائے گا؟ مد عارض.
بينهما برزخ لا يبغيان بينهما برزخ لا يبغيان بينهما برزخ لا يبغيان بينهما برزخ لا يبغيان Good. فبأي آلاء فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پہلا حرف فا ادا ہوتا ہے اوپر والے دانتوں کے کنارے نیچے والے ہونٹ کے ترشے سے لگتے تو ادا ہوتا ہے فا پر زبر ہے، با کے نیچے زیر ہے، با دونوں ہونٹوں کے ترشے سے، اور حمزہ پر یہ الف نہیں حمزہ ہے، زبر ہے، تو ان تینوں کو نہیں کھینچنا. یا کے نیچے زیر ہے، اس کو بھی نہیں کھینچیں گے، حرکت ہے، مگر یا مشدد ہے، ذرا رک کر ادا کریں گے. اچھا بعض بچے بڑے کرتے ہیں فبأي، غلط، ایسے نہیں پڑھنا. فبأي یہ غلط ہے. فبأي کیا پڑھیں گے؟ فبأي. گڈ. یہ الف پر کھڑا زبر آنے کی وجہ سے الف حمزہ بن گیا ہے، یہ حمزہ ہوگا تو اس پر ایک کھڑا زبر ہے، ایک الف کھینچنا ہے. لام لا مدہ ایک الف کھینچیں گے، اور حمزہ اسی کلمے میں آنے کی وجہ سے حرف مدہ کے بعد اسی کلمے میں حمزہ آ جائے تو ہو جاتا ہے مد متصل. مد متصل نہیں، کیا پیارے بچے، متصل نہیں ہوتا، متصل ہوتا ہے. مد متصل کیا ہوتا ہے؟ مد متصل. گڈ. اچھا یہاں پر ربکما میں را پر زبر آ گئی، را پر زبر آنے کی وجہ سے را پر ہو جائے گا، اور ربکما با مشدد ہے، ذرا رک کر ادا کریں گے. کوئی بھی مشدد حرف ہو اسے ذرا رک کر ادا کرتے ہیں. با کے نیچے زیر ہے، کاف پر پیش ہے، حرکات، را پر زبر ہے، حرکات نہیں کھینچیں گے، حرکات کو نہیں کھینچتے. ہاں حرف مدہ ہوتے ہیں تو ان کو کھینچتے ہیں، کھڑی حرکات ہو تو ان کو کھینچتے ہیں. آگے کاف کا مخرج، پہلے ہم نے یہاں قاف کا مخرج پڑھا تھا، یہاں کاف ہے. کاف کا مخرج زبان کی جڑ تالو کا سخت حصہ، اور قاف کا مخرج تھا زبان کی جڑ تالو کا نرم حصہ. قاف اور کاف کو کہتے ہیں عرف لہویہ. کیا کہتے ہیں؟ عرف لہویہ یا عرف لہاتیہ بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ گڈ. عرف لہویہ بھی، عرف لہاتیہ بھی. ٹھیک. اب تکذبان میں تا پر پیش آنے کی وجہ سے، اچھا یہاں میم الف زر ما ہے، ربکما الف مدہ ہے، اس کو کھینچنا ہے. ٹھیک ہے. تکذبان میں تا پر پیش ہے، تا کا مخرج زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کی جڑوں سے تا دال تو، ان کو کہتے ہیں حروف نطعیہ. کیا کہتے ہیں؟ حروف نطعیہ. کیا کہتے ہیں؟ حرف نطعیہ. آواز ہی نہیں نکل رہی آپ کی، زور سے. حرف نطعیہ. حروف نطعیہ. گڈ. تو یہ تا دال تو ہیں، زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کی جڑوں سے، اور آپ سے پوچھ بھی سکتے ہیں، اس لیے آپ نے وہ یاد رکھنا ہے، آپ کو یاد کرا رہے ہیں. ٹھیک ہے. کاف کا مخرج زبان کی جڑ تالو کا سخت حصہ. تو کذبان میں کاف کو زال سے ملائیں گے، زال کا مخرج زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے کناروں سے، سا زال ذو، یہ تین حروف ادا ہوتے ہیں. زال مشدد ذرا رک کر ادا کریں گے. با پر کھڑا زبر ہے، ایک الف کھینچنا ہے، مگر جب وقف کریں گے نون ساکن ہو جائے گا، اور وقف بالاسکان بھی ہوگا، اور مد عارض بھی ہو جائے گا، کیونکہ کھڑی حرکات کے بعد سکون عارضی آ گیا. حرف مدہ کے بعد یا کھڑی حرکات کے بعد سکون عارضی آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ مد عارض. کیا ہوتا ہے؟ مد عارض. اور نون کو ساکن کریں، وقف بالاسکان بھی ہوگا. ٹھیک ہے. پھر ایک مرتبہ پڑھیں گے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ماشاء اللہ عز و جل. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 19, 20, 21 تین آیتیں پڑھی ہیں. امید ہے آپ نے بھی اچھے انداز سے سمجھی بھی ہوں گی، پڑھی بھی ہوں گی، سیکھی بھی ہوں گی. آئیے ان آیتوں کو میں پڑھوں گا، آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، ماشاءاللہ عز و جل یہاں موجود بچوں نے بھی اور آپ نے بھی امید ہے اچھے انداز سے پڑھا ہوگا، سمجھا ہوگا، سیکھا ہوگا۔ اب یہاں موجود بچوں کی طرف بڑھیں گے، وہ کس انداز سے ہمیں مخارج و صفات بتائیں گے۔ تو ٹیم اے والے تیار ہیں؟ جی۔ ٹیم بی والے بھی ہیں تیار؟ جی۔ پہلا سوال ہوگا ٹیم اے سے، بتائیے مرج البحرین میں میم کا مخرج کیا ہے؟ ماشاءاللہ، ادھر سے مائک دیجیے گا ہمارے ابدال بھائی، کیا نام ہے؟ محمد ابدال۔ جی ابدال بھائی کیا بتائیں گے، میم کا مخرج کیا ہے؟ دونوں اردو کے خوش قصوں سے ادا ہوتے ہیں۔ دونوں اردو کے خوش قصے سے ادا ہوتا ہے، اور جواب ابدال بھائی کا درست ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ 10 پوائنٹ دلا دیے ابدال بھائی اپنی ٹیم کو آپ نے۔ اگلا سوال ٹیم بی کی طرف ہے، مرجل جیم کا مخرج ہے کیا؟ ٹیم بی سے بتائیں گے۔ ابدال بھائی کے بھائی محمد مہد نے ہاتھ کھڑا کیا ہے، جی مائک دیجیے گا۔ ماشاءاللہ۔ تعلق کا درمیان، تعلق کا درمیان، زبان کا درمیان، تعلق کا درمیان سے زبان کے درمیان اور تعلق کے درمیان سے۔ جی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں رضوان بھائی، کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ بتانا چاہ رہے ہیں، بتائیں دیکھیں کیا کہتے ہیں۔ زبان کے درمیان اور دونوں دانتوں کے درمیان سے ادا ہوتا ہے۔ دونوں دانتوں کے درمیان سے۔ آپ کا جواب درست نہیں ہے ان کا، آپ بتائیں چلیں ایک بتا دیں پھر تاکہ آپ کا مانوں، آپ کا مانے۔ مہد بھائی کا جواب کہہ رہے ہیں وہ، آپ یہ کہہ رہے ہیں، تو ہم آدھا ان کا مان لیتے ہیں، 5 نمبر ان کو اور آپ کے 5 نمبر چلے گئے۔ رضوان بھائی آپ کا جواب غلط ہو گیا ہے، محمد مہد کا جواب درست ہے، اس لیے 5 نمبر دیتے کیونکہ آپ نے کہا میں بھی بتانا چاہ رہا ہوں، تو آپ بڑے تھے، اپنی ٹیم کو لیڈ بھی کر رہے ہیں، تو اس لیے آپ کو 5 پوائنٹ ملیں گے۔ کہتے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چلے 9 پوائنٹ دیتے ہیں، مہد بھائی کو 9 پوائنٹ اور آپ کا 1 پوائنٹ، 9 پوائنٹ ٹیم بی نے حاصل کر لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آگے مرج البحرین یلتقیان، قاف کا مخرج ہے کیا یا ہا کا مخرج ہے کیا؟ ہا۔ فہد بھائی مہد کے بھائی ہیں، ابدال کے بھائی ہیں، جی محمد فہد بھائی بتائیے جلدی۔ زبان کا جڑ، قاف کا مخرج، جی قاف کا مخرج بتائیے۔ زبان کا جڑ، زبان کی جڑ، کا جڑ نہیں کہیں گے، زبان کی جڑ، تعلق کا نرم، زبان کی جڑ اور تعلق کے نرم حصے سے سوچ لیں فہد بھائی۔ سوچ لیا، سوچ لیا اور جواب درست دے دیا۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ محمد فہد بھائی نے اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ اور دلا دیے۔ سبحان اللہ۔ 20 پوائنٹ ہے ٹیم اے کے۔ اگلا سوال ٹیم بی کی طرف، بتائیے یلتقیان پہ وقف کریں تو کون سا قاعدہ ہوگا؟ جی بتانا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی رضوان بھائی بتائیں۔ مد عارض۔ مد عارض ہوگا، سوچ لیں جی۔ کیوں مد عارض ہو رہا ہے؟ کھڑی حرکات اور پھر مدہ کے قائم مقام ہے، قائم اور اس کے مقام ہے۔ بعد کیا آ رہا ہے؟ پھر مدہ کے بعد عارضی سکون ہو یعنی وقف کی وجہ سے۔ جواب درست دے دیا ہے، 10 پوائنٹ دلا دیا اپنی ٹیم کو۔ پہلے 1 پوائنٹ مس کرا دیا تھا، بلکہ جواب غلط ہو رہا تھا، ہم نے فہد بھائی کا، مہد بھائی کا جواب درست مان لیا۔ تو 19 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم بی کے۔ اگلا آخری سوال ٹیم اے سے، بینہما برزخ لا، خل میں کون سا قاعدہ ہے؟ خل، برزخ لا، برزخ لا، یہ مائک دیجیے گا ادھر۔ جی محمد روحان بھائی، کیا نام ہے؟ محمد روحان۔ جی محمد روحان بتائیے کون سا قاعدہ ہے یہاں؟ ادغام بلا غنہ۔ ادغام بلا غنہ ہے، سوچ لیں، مال غنہ ہے بلا غنہ ہے؟ بلا غنہ۔ اور آپ کا جواب درست ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ روحان بھائی پریشان ہو گئے تھے اور اب خوش ہو گئے ہیں کہ جواب درست ہو گیا ہے، اور 10 پوائنٹ اور مل گئے ٹیم اے کو۔ 30 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے والوں کے۔ آخری سوال ٹیم بی والوں سے، بتائیں گے ٹیم بی والے فَبِأَيِّ آلَاءِ میں آلا پہ کون سی مد ہے؟ جی مہد بھائی آپ بتانا چاہ رہے ہیں؟ آخر والے نہیں آ رہا، چلے آپ بتا دیں مہد بھائی۔ مد متصل، مد متصل، متصل ہوتی ہے متصل ہوتی ہے؟ مد متصل، مد متصل منفصل؟ متصل، مد متصل، جواب درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ٹیم بی کے 29 پوائنٹ ہے اور ٹیم اے کے 30 پوائنٹ، 1 پوائنٹ کی لیڈ سے آج کا مقابلہ ٹیم اے ون کر چکی ہے۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، مہد بھائی نے، فہد بھائی نے، چھوٹے سے بچے نے جواب دیا تھا درست،
यहाँ रूहान भाई का भी जवाब दुरुस्त हो गया, अब्दाल भाई का भी जवाब दुरुस्त हो गया, यहाँ एक गलती हुई थी। तो इस वजह से आज का मुकाबला टीमें विन कर चुकी है। अब बढ़ते हैं हदर और तरतील की तरफ। इंशाअल्लाह करीम हमारे साथ मोहम्मद रिजवान भाई हदर में पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मरजल बहरैनि यल्तक़ियान। मरजल बहरैनि यल्तक़ियान। बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान। बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान। मरजल बहरैनि यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान। मरजल बहरैनि यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान। आप जो कर रहे हैं बर बर नहीं बर रापुर करना है और बरज़ख़ुन ला खुल खा मोटा रखना है, फिर यबग़ियान गैन मोटा करना है। ठीक है, दोबारा पढ़ते हैं, ख़ाफ भी मोटा रखना है। मरजल बहरैनि यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान। मरजल बहरैनि यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब इंशाअल्लाह उल करीम हमारे साथ मोहम्मद रज़ा भाई तरतील में पढ़ेंगे और इंशाअल्लाह हमारे कुलूब व अज़हान को मुनव्वर करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। بسم الله الرحمن الرحيم. مرجل البحرين يلتقيان. مرج البحرين يلتقيان. بينهما برزخ لا يبغيان. بينهما برزخ لا يبغيان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان.
تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم صدق الله العظيم سبحان اللہ. پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، ماشاءاللہ عز و جل ہمارے ساتھ محمد رضوان بھائی نے حدر میں پڑھا، اچھی کوشش کی مگر تھوڑی غلطیاں ہیں اور بہتر کرنا ہے، درست کرنا ہے، اچھا کرنا ہے. اور ہمارے ساتھ محمد رضا بھائی نے ترتیل میں پڑھا، اچھے انداز سے پڑھا، اچھی کوشش کی اور اچھے انداز سے پڑھنا ہے اور اچھے انداز سے کوشش کرنی ہے. من جدہ، جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اب سے اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا.